خطبہ مسنونہ جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام بھیجا گیا۔ اس کے بعد محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، عرض خدمت یہ ہے کہ اب جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے، ہمیں اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے کا جو مقصد تھا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہم نے رمضان المبارک جس مقصد کے تحت آیا تھا اس کو حاصل کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان اور روزہ کا ایک مقصد تھا۔ اسلام میں جو بھی عبادت ہے اس کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو رمضان کے روزے تھے ان کے پیچھے بھی ایک حکمت، ایک مقصد کار فرما تھا، اور وہ تھا تقوی، لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ رمضان اور روزے کا یہ بنیادی مقصد تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آئی؟ ہمارا جو روزمرہ کا معمول ہے، ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، اللہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں اور اللہ کے بندوں سے جو ہمارے تعلقات ہیں، اور زندگی جینے کا جو ہمارا انداز ہے، ہمارا شب و روز، کیا اس میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تقوی پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جانا، ایک ایسا وصف پیدا ہو جانا جو بندے کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ اس پر عمل کرے، اس کی تعمیل کرے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے بندہ اس سے رک جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ اور اس کرنے اور رکنے کے پیچھے اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، اور اللہ کی محبت ہو، جنت کی لالچ ہو اور جہنم کا ڈر ہو۔ یہ ہے تقوی پرہیزگاری۔ تو یہ مقصد ہمارا پورا ہوا یا نہیں ہوا، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمانوں نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اکثر و بیشتر مسلمان
اس مقصد کو پانے سے محروم رہے اور اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد مسجدوں سے ان کا تعلق نہیں رہا، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ان کا کوئی ربط نہیں رہا، نمازوں کی پابندی نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک جس مقصد کے تحت آیا تھا اس مقصد کو پانے کے لیے ہم نے رمضان نہیں گزارا اور ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا. ورنہ رمضان کا مقصد تھا تربیت پانا، ٹریننگ پانا، کہ رمضان میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں رمضان کے بعد بھی اس پر قائم رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، کم سے کم فرائض و واجبات کی پابندی تو ضرور کریں گے، اور جو محرمات ہیں، منہیات ہیں، جو حرام کام ہیں جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، رمضان کی طرح رمضان کے بعد بھی ان گناہوں سے رکے رہیں گے. جیسے فرض نمازوں کی پابندی ہے، جیسے رمضان میں ہم کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ضروری ہے. اور برائیوں سے بچنا جیسے رمضان میں ضروری تھا رمضان کے بعد بھی ان سے بچنا ویسے ہی ضروری ہے. رمضان کے بعد اگر ہم فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں اور محرمات سے، منہیات سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے، برے کاموں سے، گناہوں سے بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہمیں فائدہ ہوا، رمضان میں جو تربیت ہم نے پائی وہ کام آ رہی ہے، رمضان کا مقصد ہمارا پورا ہوا. اگر ایسا نہیں ہے، رمضان کے گزرتے ہی ہم نے مسجدوں سے دوری بنا لی، نمازوں کی پابندی اب ہم نہیں کر رہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہم نے طاق نسیہ پر رکھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے آنے اور گزر جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے رمضان کے بعد ہم اس کو کمی بیشی کے ساتھ کرتے رہیں. ضروری نہیں کہ رمضان کی طرح آپ نوافل کا اہتمام کریں، لیکن کم سے کم فرض و واجب کا تو اہتمام ہو. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ رمضان کے بعد مسجدیں شکوہ کرتی ہیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید کو شکایت ہے کہ لوگوں کا اب تعلق نہیں رہا. محترم حضرات، رمضان المبارک کا وہ کون سا ایسا عمل تھا جو رمضان کے بعد ہم نہیں کر سکتے؟ نماز کو لے لیں، روزہ کو لے لیں، صدقہ خیرات کو لے لیں، قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کو لے لیں، اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار، دعا، وہ سب کچھ جو رمضان میں ہم کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. بس ایک چیز ہے کہ رمضان کے روزے فرض تھے، اب یہ روزے فرض نہیں ہیں. باقی ساری چیزیں ہیں، نفل روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، ہر مہینے میں ایام بیز یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اور یہ شوال کے 6 روزے. یہ شوال کا مہینہ بھی چل رہا ہے، شوال کے 6 روزے رکھنا بھی مسنون ہے. رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد، عید کا دن گزر جانے کے بعد جو شوال کا پورا مہینہ ہے اس میں ہم یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو لگاتار رکھیں یا پھر الگ الگ کر کے رکھیں. پورے مہینے میں 6 روزے یہ مسنون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ سال بھر کے روزے رکھے. پورے سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا، 360 دن. اس لیے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر اور ثواب ملتا ہے. ایک روزہ رکھنے پر 10 دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، رمضان میں ہم نے پورے ایک مہینے کا روزہ رکھا، گویا کہ 300 دن کا روزہ رکھا. اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 60 دنوں کا روزہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کے لیے شوال کے یہ 6 روزے ہیں، 6 روزے رکھیں گے، 60 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس طرح سے ہمارے 360 روزے پورے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی اس کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
اسی طرح سے آپ دیکھ لیں تمام عبادتوں کو ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے. اسی کا نام ہے استقامت. استقامت اختیار کرنا، ہمیشگی برتنا. حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کو وہ اعمال پسند ہیں کہ جن کو ہمیشہ کیا جائے، تھوڑا ہی صحیح، کم ہی صحیح، لیکن برابر کیا جائے، شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑا نہ جائے. تو رمضان میں اگر ہدایت ملی، توفیق ملی، نماز کی پابندی کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو رمضان کے بعد بھی اس پر ہمیشگی برتنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، کہ کم ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، یہ بہتر ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن پھر اس کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل زیادہ پسند تھا کہ جس کا کرنے والا اپنے عمل کو ہمیشہ کرے، ہمیشہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ نہ اللہ کو یہ پسند اور نہ اللہ کے رسول کو یہ پسند کہ بندہ کوئی عمل شروع کرے اور پھر اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. اس کو برابر کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے. اور جو استقامت اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے فضیلت آئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. کن کے لیے ہے؟ استقامت اختیار کرنے والے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مشہور آیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں ایمان لے آیا اور پھر اس پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک. یقین کے آنے تک یعنی موت کے آنے تک. یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی اور کچھ نہیں ہے. موت پر جو کافر ہے اس کا بھی ایمان ہے، اس لیے یقین سے تعبیر کیا گیا ہے موت کو. تو مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں عبادت کرو اس کے بعد چھوڑ دو. مرتے دم تک، اپنی موت تک بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہے. اور کس انسان کی کب موت آئے کوئی نہیں جانتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو. کونوا ربانیین، قرآن میں اللہ نے فرمایا ربانی مسلمان بنو، اللہ والے مسلمان بنو. یہ نہیں کہا کہ کونوا رمضانیین، کہ رمضانی مسلمان بنو. اکثر و بیشتر مسلمان رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، جمعہ کو مسلمان نظر آتے ہیں، رمضان میں مسلمان نظر آتے ہیں، باقی ایام میں، باقی مہینوں میں اکثر و بیشتر مسلمان نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو ربانی مسلمان چاہیے. اللہ والا مسلمان ہمیشہ مسلمان نظر آتا ہے، ہمیشہ اسلام پر عمل کرتا ہے. رمضان ہو، غیر رمضان ہو، جمعہ ہو، غیر جمعہ ہو، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. عبادت کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اخلاق اور سلوکیات کا معاملہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت رمضان کے بعد بھی کریں. ہمیں یہ جاننا چاہیے اور نوٹ کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ہم عبادت نہیں کرتے تھے کہ رمضان رخصت ہو گیا تو عبادت بھی ختم. ہم رب کی عبادت کرتے تھے اور رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. رمضان میں ہم رب کی عبادت کرتے تھے، جو رمضان کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. تو وہ رب تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہٰذا ہمیں اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. رمضان کی عبادت ہم نہیں کرتے تھے کہ رمضان ختم تو عبادت بھی ختم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کئی ایک صحابہ کرام، سب پہ ہیبت طاری تھی، کئی ایک صحابہ کرام یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نبی رخصت ہو گئے دنیا سے. ہیبت کا یہ عالم تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شخصیت یہ کہنے لگی کہ نہیں، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن زنی کر دوں گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں نبیوں کے بعد جو تمام انسانوں میں سب سے اوپر ہیں درجے کے اعتبار سے، اور تمام صحابہ کرام میں اول نمبر پر ہیں، خلیفہ اول بھی ہوئے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سے سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ اب بھی موجود ہے، باقی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، ایک بشر تھے اور مقرر تھی ان کی زندگی موت، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا سے اٹھا لیا، اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر عمل اور عبادت کے سلسلے میں، اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے تھے کہ نبی اب نہیں رہے تو عبادت بھی نہیں، ہم رب کی عبادت کرتے، جو نبی کا بھی رب ہمارا بھی رب ہے اور وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جب نبی کی وفات ہو گئی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیا اور کہا کہ نبی نہیں رہے تو زکوٰۃ بھی نہیں۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے نبی کو کہ خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے مال میں سے صدقہ وصول کرو۔ اب نبی نہیں رہے تو ہم صدقہ کیوں دیں، زکوٰۃ کس کو دیں، کیوں دیں؟ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی، جی ہاں، ان سے قتال کیا، ان سے جنگ کی کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جیسے نماز ہے نبی کے بعد بھی ویسے زکوٰۃ بھی ہے نبی کے بعد بھی، اس لیے کہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کی نہیں ہوتی، رمضان کی نہیں ہوتی۔ رمضان آیا گزر گیا، آئے گا گزر جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کی عبادت ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ جو بڑی محنت کے ساتھ سوت بنتی ہے، کپڑے تیار کرتی ہے چرخے چلا چلا کر، اور جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے کپڑے وہ بن لیتی ہے، پھر اس کو کیا خیال آتا ہے، پھر اپنے کپڑے کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یعنی جو محنت کیا اس پر پانی پھیر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر مسلمانوں کو کہا ہے کہ اس عورت کی طرح مت ہو جانا، یعنی یہ رمضان پہ ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم نے خوب محنت کی اور رمضان کے بعد پھر اس محنت پر پانی پھیر دیں، رمضان کے بعد رمضان میں ہم نے مزدوری کی، رمضان کے بعد پھل کھانے کا وقت آیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان ختم تو عبادت کا سلسلہ بھی ختم۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ہماری پوری زندگی کو عبادت کے لیے بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف رمضان عبادت کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی ہماری اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین صرف رمضان کا حساب نہیں لے گا، ہماری پوری زندگی کا اللہ رب العالمین حساب لے گا، اس لیے ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ربانی مسلمان بننا چاہیے۔ تو یہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں چند ضروری باتیں تھیں، لہٰذا خلاصہ اس کا یہی ہوا کہ رمضان المبارک کے آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے بعد استقامت نہیں رہ پاتی ہے ان کی زندگی میں اور وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو خوف کرنا چاہیے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ایسی زندگی سے راضی ہوگا، خوش ہوگا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ رمضان میں ہم نے جو راستہ اختیار کیا اللہ والا، رمضان کے بعد ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تم نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں توفیق دے دی، تو پھر ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھ، ٹیڑھے راستے پر نہ لے جا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھ۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے
کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت پر قائم رہیں، استقامت اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اجر و ثواب سے نوازے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے درجات کو بلند کرے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہم نے جو محنت کی، ہم نے جو تربیت پائی، اس کا ثمرہ حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔